پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے جج کے اثاثوں کا ریکارڈ مانگ لیا. وزارت قانون اور ایف بی آر سے جج کے ٹیکس ریٹرنز، ویلتھ سٹیٹمنٹ طلب. جج کو ملنے والے پلاٹس اور جائیداد کی تفصیلات بھی مانگ لی. کمیٹی کے 11 ارکان نے جج کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کی حمایت کی. اجلاس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ججز کے اثاثوں کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں. اسلام آباد میں 25 کروڑ کا پلاٹ 4 کروڑ روپے میں کا ٹیکس بچایا جاتا ہے. چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا کہ عوامی نمائندوں کے اثاثوں کا سب کو پتہ چلنا چاہیے. آج غیر حاضر افسر اگلے اجلاس میں نہ آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کروں گا. امید ہے چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں حکم امتناع نہیں دیں گے. سپریم کورٹ نے ایک بار پھر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مانگ لیا. اٹارنی جنرل کو کل تک ریکارڈ دینے کا حکم. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے. بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے. ججز پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. اعتراض ہو تو فیصلہ جج نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ سنے یا نہیں. مستقبل کے لیے تعین کرنا ہے کہ بینچ کن حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے. عدالت کو اس حوالے سے مزید معاونت چاہیے. جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے. کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی ہے؟ آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے ایسی قانون جنرل اور مسلم لیگ کی طرح. فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا، یہ منطق سمجھ سے باہر ہے. عدالت درخواست گزار کی خواہش پر اپنی کارروائی کیسے ریگولیٹ کرے؟ جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہائی کورٹ فل کورٹ بنانے کی پابند ہوں گی. جسٹس منیب اختر نے کہا کیا لاہور ہائی کورٹ میں 60 اور سندھ ہائی کورٹ میں 40 ججز سماعت کریں گے؟ مسلم لیگ نون فل کورٹ کی استدعا کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس شاہد وحید نے کہا کیا بینچ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی کا ایوان قائمہ کمیٹی کا ریکارڈ سپریم کورٹ کو دینے سے انکار. معاملہ ایوان کی خصوصی کمیٹی پر چھوڑ دیا. کمیٹی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو ٹیپ کی تحقیقات بھی کرے گی. اسلم بھوتانی کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. کمیٹی ریکارڈ دینے یا نہ دینے کی سفارش اسپیکر قومی اسمبلی کو دے گی. حکومت کی سپریم کورٹ سے محاذ آرائی خطرناک ہے. آئین میں گنجائش نہیں کہ حکومت عدلیہ کے رولز طے کرے. پنجاب اور کے پی کی نگران حکومتوں کی آئینی مدت ختم ہو چکی. اب ان سب پر آرٹیکل 6 لگے گا. رہنما پی ٹی آئی فواز چودھری کی میڈیا سے گفتگو. اسد عمر بولے ہم بھی چاہتے ہیں ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوں. اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن میں چلے جائیں. ملک کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے. بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ان لوگوں سے اگر حکومت نہیں چل رہی تو کرسی چھوڑیں اور گھر بیٹھ جائیں. حکومت کی ترجیح صرف پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات بنانا ہے. جو کردار بے نقاب ہو رہے ہیں، کوئی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ سہولت کاری کا رول وہی ادا کر رہا ہے. پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی، اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. نون لیگ نے انتخابات نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیے. نواز شریف کو تا حیات نااہل کرنے والے کرداروں کو بے نقاب کر کے چوکوں پر لٹکایا جائے. ملک کو بچانا ہے تو پارلیمانی کمیشن 1 ہفتے میں ان کرداروں کو بلا کر انصاف کر کے دکھائے. اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آئین اور قانون کا پابند کرنا ہوگا. وفاقی وزیر جاوید لطیف کا کہنا ہے پاکستان میں سازش سے مخالف قوتوں کو فائدہ پہنچایا گیا. سہولت کاروں کو کھلا چھوڑا گیا تو ملک کو نقصان ہوگا. جو کردار بے نقاب ہوئے وہ ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. مذاکرات کھیلنے سے فائدہ نہیں. آڈیو لیکس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا مذاکرات نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں؟ میئر کراچی کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی. ضمنی بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں یو سی چیئرمین کی 7 نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب. جماعت اسلامی کی 4، تحریک انصاف کی 2 سیٹیں، 1 پر مسلم لیگ نون کا امیدوار جیت گیا. میئر کراچی کے انتخاب کے لیے 124 چیئرمین درکار. پیپلز پارٹی تنہا اپنا میئر لانے کی پوزیشن میں نہیں. 246 سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی کی 98، جماعت اسلامی کی 86 اور تحریک انصاف کی 42 سیٹیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ جے یو آئی 3، تحریک لبیک کا 1 اور 1 آزاد امیدوار جیتا. الیکشن کمیشن نے 6 نشستوں پر رزلٹ روک رکھا ہے.
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पीपल्स पार्टी पर बदतरीन धांधली का इल्जाम। कहते हैं कराची बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में बैलेट बॉक्सेस को जादू के डब्बों में तब्दील किया गया। लगता है पीपल्स पार्टी का जमहूरियत और जमहूरी इक़दार से कोई लेना देना नहीं। जमात इस्लामी के कारकुनों पर तशद्दुद बदतरीन दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान बोले, 8 सीटों पर हम आगे थे, फिर नताइज तब्दील किए गए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नतीजे बदले। कराची के अवाम ने उसे वोट दिया जिसने शहर में संजीदगी से काम किया। लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। जमात इस्लामी का काम ही झूठ बोलना है। लोग अब आपके झांसे में नहीं आएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले साकिब निसार अब भी इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के अवाम ने तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने बिलावल भुट्टो के तरक्की के विजन को वोट दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। स्पेशल जेआईटी ने सरबमोहर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में पहली बार खातून चीफ जस्टिस तैनात। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने जस्टिस मुसरत हिलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा कर रही थी। पाक अफगान ताल्लुकात हमसायों से बढ़कर हैं। हम रस्म रिवायात और सकाफत के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। मिलकर मसाइल के हल और तरक्की के नए बाब का आगाज़ करना होगा। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का तकरीब से खिताब, कहा दोनों ममालिक को लंबे अरसे से सिक्योरिटी और माहौलियात जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर ट्रांजिट ट्रेड, सड़कों की तामीर और रेलवे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। कस्टम्स के निज़ाम को डिजिटल करने की अहमियत पर भी जोर दिया।